حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکوں کے مطالبات۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھیاں کی جاتی تھیں، جن سے ان کی کھال اور ان کی ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکیں۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے جاتے تھے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھیلا دیا کہ سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ حضرت خباب فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دہکائی گئی، اور پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، اور پھر اس کو اس وقت تک نہ ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے نہ بجھ گئی ہو۔ ایسے ہی لوگوں میں حضرت عمار بھی تھے۔ حضرت عمار کو ان کے دین سے پھرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ میں جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت عمار کو جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھیں۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جیسے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو ان پہاڑوں کو ہٹا دیجئے جن کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری آبادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہہ کر ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسی شام اور عراق میں ہیں، اور ہمارے باپ داداؤں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ایک مشرک کہنے لگا، آپ اسی طرح کھانا کھاتے ہیں جس طرح ہم کھاتے ہیں، ہماری طرح ہی زندگی کی ضروریات پوری کرتے ہیں، آپ کو کیا حق ہے کہ نبی کہہ کر خود کو نمایاں کریں؟ اور یہ کہ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اترا جو آپ کی تصدیق کرتا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت 7 نازل فرمائی، اور یہ کافر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت یوں کہتے ہیں کہ اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ہماری طرح کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے؟ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا کہ وہ اس کے ساتھ رہ کر ڈرایا کرتا، اس کے پاس غیب سے کوئی خزانہ آ پڑتا، یا اس کے پاس کوئی غیبی باغ ہوتا جس سے یہ کھایا کرتا؟ اور ایمان لانے والوں سے یہ ظالم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تم تو ایک بے عقل آدمی کی راہ پر چل رہے ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رنج و غم کی کیفیت طاری تھی۔ آپ کی عین خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان قبول کر لیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اسی لیے غمگین تھے۔ اسی حالت میں وہاں سے اٹھ گئے۔ مشرکین نے اس قسم کی اور بھی فرمائشیں کی۔ کبھی وہ کہتے تھے کہ صفا کے پہاڑ کو سونے کا بنا کر دکھائیں، کبھی کہتے تھے سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھ کر دکھائیں اور فرشتوں کے ساتھ واپس آئیں۔ ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ انہوں نے آ کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں
تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے۔ اسی طرح ان کے جو جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کر دیا جائے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہ لائے تو سابقہ قوموں کی طرح ان پر بھی ہولناک عذاب نازل ہوگا، ایسا عذاب کہ جو آج تک کبھی کسی قوم پر نازل نہیں ہوا ہوگا۔ اور اگر آپ ایسا نہیں چاہتے تو میں ان پر رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ یہ سن کر آپ نے عرض کیا، باری تعالیٰ آپ اپنی رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھیں۔ جانتے تھے کہ مشرکین کے یہ مطالبات جہالت کی بنیاد پر ہیں، کیونکہ یہ لوگ رسولوں کے بھیجنے کی حکمت کو نہیں جانتے۔ رسولوں کا بھیجا جانا تو مخلوق کا امتحان ہوتا ہے، باقی وہ رسولوں کی تصدیق کرے اور رب تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا سے سارے پردے ہٹا دے اور سب لوگ آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں تو پھر رسولوں اور انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی، اور غائب پر ایمان لانے کا کوئی معنی ہی نہیں رہتا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔